دیکھیے، اب یہ مناظرہ جو ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں واقع ہوا 20 دسمبر کو، اس پہ مختلف لوگ مختلف آرا پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ کوئی اس کے مفید ہونے کی بات کر رہا ہے، کوئی غیر مفید ہونے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے امت کو ڈویژن پر لانے والی بات ہے اور امت کو رسوا اور شرمندہ کرنے والی بات ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے کسی نظریے سے کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو ہمارے نظریے کو چیلنج کرتا ہے، تو ہمیں تو اس سے بات کرنی پڑے گی، چاہے وہ بند کمرے میں بات ہو، چاہے مناظرے کی شکل میں بات ہو، چاہے پوڈ کاسٹ کی شکل میں بات ہو، جس طریقے سے بات ہو، دنیا کے سامنے اپنے نظریے کو لانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اسلام کوئی لوکل مذہب نہیں ہے، علاقائی مذہب نہیں ہے، ایک عالمی اور ہمیشہ کے لیے مذہب لایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں خود فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ جب اسلام ہی دین ہے تو اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں سے گفت و شنید، بات، مکالمہ، محادثہ کرنا ہوگا اور اسی سے بات واضح ہوگی۔ اب رہی بات کہ مختلف ملحدین، جیسے ہم لوگوں کا اہل اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مرئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور نون فزیکل ہے۔ تو جب نون فزیکل ہے تو کچھ مطلب بے سر و پا باتیں کر کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کو کہہ رہے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی بات ذکر کی کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، تو ان کا اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہاتھ ہیں، تو جسم سے پاک کیسے ہوا، نون فزیکل کیسے ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تمثیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسانی فہم و ذکا کے حساب سے، انسان کی سمجھ کے حساب سے انسان تصور یہ کرتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ بدھے ہوئے ہوں، ہم نہیں کچھ کر سکتے، ایسے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے اوپر تصور کر کے یہ بات کہی یہودیوں نے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا اور خوب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت کی گئی۔ اس لیے اس طرح کے بچکانہ اعتراضات کرنا لوگوں کے لیے نہ تو مناسب ہے اور نہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اب رہی بات کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں یا خدا کو ناقابل فہم تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کو آج کے ٹرمینولوجی میں کہا کیا جاتا ہے؟ ایکچول میں 3 چیزیں ہیں، ایتھیزم اور تھیز، 2 چیز ہو گئی۔ اس میں کوئی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی بات نہیں ہے، بس ایتھیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڈ آف ایگزسٹنس کو، جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ گاڈ آف ایگزسٹنس کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے گاڈ ہے ہی نہیں، تو اس کو ایتھیزم کہہ دیا۔ اور تھیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، ایگزسٹنس آف گاڈ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو مختار کل سمجھتے ہیں اور اسی کو کریٹر آف دا یونیورس تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خالق کائنات کو خالق کائنات کہتے ہیں، جبکہ ایتھیسٹ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ بگ بینگ کے اس سے پورا وجود پذیر ہو گیا ہے، کائنات وجود پذیر ہو گئی، دنیا وجود پا گئی اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کسی کریٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تیسری چیز آتی ہے جہاں وہ تصور کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل فہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ ان نون ہے، اور یعنی اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ علم بھی اس کا حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم لوگ
اپنی ٹرمینولوجی میں یا دنیا کی ٹرمینولوجی میں ایگنوسٹیسزم کہتے ہیں۔ اور ایگنوسٹیسزم یہ بھی مطلب ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے، اور ایک فرقے نے یہ بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نہ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ جبکہ جب کائنات کے نظام پر ہم غور کریں گے، جب کائنات کے ایک ایک نقل و حرکت پر، سورج کے نکلنے پر، ڈوبنے پر، چاند کے آنے پر، ستاروں پر، تمام چیزوں پر جب غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا نقطۂ نظر پہنچے گا کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والی ذات کوئی نہ کوئی قوی، طاقتور، باقدرت ذات ہوگی۔ اور وہ باقدرت ذات جو ہے کیسے تسلیم کی جائے گی؟ اب اس مکالمے میں، مباحثے میں بہت سارے ٹرمینولوجیز آئیں، جس کو نیسیسری بینگ کہا گیا، جس کو واجب الوجود ہم لوگ کہتے ہیں، کہ وہ ازل سے موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس نے ہی دنیا کو کریٹ کیا، اس نے ہی دنیا کو وجود بخشا، یونیورس کو عطا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا حساب و کتاب لے گا۔ ایک ایگزامینیشن ہال میں تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، اور اس کو فری ول دیا ہے، تاکہ مطلب وہ اشرف المخلوقات باقی رہے۔ ورنہ اگر یہ فری ول نہ رہتا تو جیسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی فری ول سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ ہے کہ جو ان کو کہا گیا ہے، جن کاموں پر مامور کیا گیا ہے، جن کا آرڈر کیا گیا، وہی کام وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ وہ نیک کام ہی کریں گے، برائی کرنے کی سرشت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر نہیں رکھی ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے، نیک کام بھی کر سکتا ہے یہ، اور برے کاموں میں بھی اپنے آپ کو ملوث کر سکتا ہے۔ تو اسی فری ول کو یوز کر کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کر جاتا ہے۔ اور کر جانے کے بعد چونکہ اس کو سوال اور جواب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہوگا، اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام مقدس میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو جواب دینے سے ڈر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈر کر کے گناہوں کو ترک کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہی اس کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ ان ساری چیزوں کے پس منظر میں جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی تو دی ہے، لیکن آزادی کے ساتھ ہمیں دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ فری ول دی ہے، لیکن دونوں راستے بتا دیے کہ یہ نیک کام ہے، یہ برا کام ہے۔ نیک کام پر عمل کرو گے تو ہمارے یہاں اس کے صلے ملیں گے، اس کی جزا ملے گی، اور تمہیں من چاہی زندگی آخرت میں مل جائے گی۔ لیکن اگر من چاہی زندگی تم نے دنیا میں گزار لی اور ایونلز کیے، گناہ کیے، سنس کیے، بہت سارے کام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھے دنیا کے اندر، تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہوگا، اس کی جواب دہی طے ہوگی۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں آنے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ یا اس طریقے کے ڈیبیٹس یا اس طریقے کے مناظرے، مکالمے، محادثے ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ مطلب یہ ہے لوگوں کے اذہان میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ کافور ہو سکیں، اور اس کے علاوہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے تشفی بخش جواب ان کو ان تمام چیزوں کے واسطے سے مل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی اور تمام امت کے لیے بھی، تمام ایمان والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر باقی رہنے کی توفیق دے۔